لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذوبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر وذلهم وواجب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محبت مطالعہ اور مطالبہ ہو رہا ہے محبت کا اجر رسالت کا عوض اور بدلہ. مدینے والے آئے ہیں اور نبی کو دینا چاہتے ہیں مال دولت اور جواہر ہیرے جواہرات اور درم و دینار. اعلان قدرت ہوا، میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت نہیں چاہیے ہے، میرے اہل بیت کی محبت. نجات کا دار و مدار محبت پر رکھا گیا. سارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ اور شرط جو رکھی گئی وہ محبت رکھی گئی. محبت اہل بیت اور محبت اہل، وہی محبت علی ہے، وہی محبت اہل بیت ہے. یقیناً معیار اور حد فاصل جو قرار دیا گیا ہے محبت کو اور عداوت کو. بغض و عداوت اگر اہل بیت سے ہے تو وہ جہنم ہے، اہل بیت سے محبت ہے تو اس کے لیے بہشت ہے اور جنت ہے. ایسی محبت کو معیار بنایا گیا، انسان کو پہچاننے کا ذریعہ قرار دیا. اور ہمارے یہاں نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ اول کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علیا. ہم عہد رسول میں، رسول کے زمانے میں منافق کی جو پہچان کرتے تھے وہ بغض علی سے کرتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں، کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے. مسلمانوں کے خلیفہ اول کہہ رہے ہیں کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علیہ. علی کے بغض سے ہم منافق کی پہچان کرتے تھے. جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے. یقیناً مولا علی کی محبت حب علی حسنۃ
لا یضر معاها سیئۃ، علی کی محبت ایسی ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ کوئی بھی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ بغض علی سیئۃ لا ينفعها معاها حسنۃ، علی کا بغض ایسی برائی ہے کہ کوئی نیکی جو ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ایک سوال دیجیے محمد والا۔ حب علی شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا، علی کی محبت جنت میں ایک ایسا شجر ہے کہ جس کی شاخیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ علی کی محبت ایسا شجر ہے، ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں پوری کائنات میں پھیلی ہیں۔ یہ آپ کی مجلس جو ہے یہ کس سے جڑی ہے؟ اس درخت سے جڑی ہے جو جنت میں ہے۔ اس درخت کا کیا نام ہے؟ وہ محبت علی نام ہے۔ اس کا ایک صلوات دیجیے محمد والا۔ محب علی کے تمام گناہ پاک ہیں، گناہوں سے پاک، گناہوں سے آزاد۔ محب علی کی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی کہ 70 سال انسان چلے تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اتنی وسیع کر دی جائے گی محبت علی میں۔ علی کے چاہنے والے کی قبر کو وسیع کر دے گا خدا۔ یہ حدیث رسول ہے، کسی مولوی نے نہیں بیان کیا ہے، یہ مولوی کا کہا ہوا نہیں ہے۔ اب بغض علی اگر آئے تو دنیا میں بھی پریشان ہے اور آخرت میں بھی پریشان ہے، دنیا میں ذلیل و رسوا، آخرت میں جہنم۔ صاحب مدینۃ الماجد ایک واقعہ عجیب لکھتے ہیں نبی اللہ کی خدمت میں 3 صحابہ آئے اور آ کر شکایت کیا، کہا یا نبی اللہ مدینے میں ایک یہودی رہتا ہے اور ایک کتا پالے ہے، اور جب ہم ادھر سے گزرتے ہیں تو کتا ہم کو دوڑاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جب بے تربیت کتا ہے، میرے صحابہ کو تنگ کرتا ہے۔ کہا صرف تم کو دوڑاتا ہے کہ سب کو دوڑاتا ہے؟ کہا نبی اللہ کسی کو نہیں دوڑاتا، صرف ہم کو دوڑاتا ہے 3 لوگوں کو۔ صلوات بھیجیے گا محمد والا۔ مدینۃ المعاجب معجزات اہل بیت میں کتاب ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، ہر معصوم کے معجزے کو جمع کیا ہے۔ مدینۃ المعاجب معجزات کے شہر کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ شکایت کرتے ہیں، نبی نے پوچھا اور کسی کو دوڑاتا ہے، تنگ کرتا ہے؟ کہا یا نبی اللہ کسی کو تنگ نہیں کرتا ہے، لیکن ہم کو جب دیکھتا ہے تو ہم کو تو دوڑا کے تھکا ڈالتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ نبی اللہ نے کہا بڑا بے تربیت ہے، چلو یہودی کے یہاں ہم چلتے ہیں، یہودی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ کتا اس طریقے کی حرکت کیوں کرتا ہے جو میرے اصحاب کو تنگ کرتا ہے؟ نبی اللہ گئے، اصحاب بڑا ضد ہوئے اور کہنے لگے کہ چلیے نبی اللہ، نبی کو لے کر گئے، یہودی کے دروازے پر جا کر دق الباب کیا۔ ایک مرتبہ یہودی نکلا اور دیکھا کہ مسلمانوں کا رسول آیا ہے، پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کے رسول آپ نے کیوں زحمت فرمائی، کیا بات ہو گئی جو آپ میرے دروازے پر تشریف لے آئے؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم نے کتا پال رکھا ہے جو میرے اصحاب کو بہت تنگ کرتا ہے۔ کہا یا نبی اللہ ایسا تو نہیں ہے، وہ کتا تنگ نہیں کرتا ہے۔
کہا نہیں سب کو نہیں تنگ کرتا ہے، کچھ مخصوص لوگ ہیں ان کو تنگ کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو نبی نے فرمایا لے آؤ ذرا اس کو۔ جیسے ہی وہ کتے کو لے آیا تو کتا گویا ہوا، نبی اللہ سے بزبان فصیح گفتگو کرتا ہے اور نبی پر سلام کرتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ نبی نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا اے اللہ کی مخلوق تو ہمارے اصحاب کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ کہا یا نبی اللہ ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں، ہم تو صرف اس کو تنگ کرتے ہیں جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ کافر کہا ان سے کہیے علی سے دشمنی چھوڑ دیں، میں تنگ کرنا چھوڑ دوں گا۔ چلا بھیجے محمد والا محمد۔ تو دشمن علی دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہے اور آخرت میں بھی ہے، اس میں نام بھی دیا ہے، نام میں نے نہیں لیا، جس کو زیادہ تلاش ہو وہ نام دیکھ لے۔ مشہور معروف لوگ تھے جن کے بارے میں یہ معجزہ نقل کیا گیا، نام بھی دیا گیا ہے ان کا کہ کون کون لوگ تھے جو دشمنی رکھتے ہیں علی سے۔ تو علی کا دشمن ذلیل رسوا ہے، علی کا دشمن منافق، علی کا دشمن جہنمی، علی کا دشمن ذلیل، علی کا دشمن نجس، علی کا دشمن پوری کائنات میں ذلیل رسوا ہوا ہے جس نے علی سے دشمنی کی ہے، اور جس نے محبت کی وہ نجات پا گیا۔ تو محبت کو معیار قرار دیا گیا، علی کے فضائل، علی کے کمالات، علی کے خدمات، کوئی جو ہے اس کا مثل نہیں ہے۔ بھائی فضائل اور کمالات کی جہاں بات ہے، عباس ابن عبد المطلب اور شیبہ ابن عبد الدار دونوں میں بحث ہو گئی، اور بحث یہ ہوئی کہ رسول کے بعد سب سے افضل ہم ہیں۔ عباس کہہ رہے تھے میں افضل ہوں، شیبہ ابن عبد الدار کہہ رہے تھے میں افضل ہوں، اور افضلیت کی دلیل یہ تھی کہ عباس ابن عبد المطلب کہہ رہے تھے میں ساقی زمزم ہوں، زمزم پلانے کا منصب مجھے ملا ہے، اور شیبہ کہہ رہے تھے کہ میں نبی کے بعد افضل ہوں سب سے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا کلید بردار ہوں، کنجی میرے پاس ہے، متولی ہوں خانہ کعبہ کا، جس کو چاہوں اندر کروں اور جس کو چاہوں باہر کروں، یہ فضیلت مجھ میں ہے۔ دونوں میں بحث اتنی ہوئی کہ تو میں پہ بات آ گئی۔ اتنے میں دیکھا مولا علی آ گئے، کہا ان کو قاضی اور جج بناتے ہیں، یہ فیصلہ دیں گے کہ نبی کے بعد کون افضل ہے سب سے زیادہ۔ آئے مولا کہا علی ہم آپ کو حکم و قاضی اور جج بنا رہے ہیں، آپ فیصلہ دیجئے کہ ہم دونوں میں نبی کے بعد افضل کون ہے۔ تو مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ کیا میں بتاؤں تم دونوں سے افضل کون ہے؟ تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے علی کیا ہم دونوں سے بھی افضل کوئی ہے؟ کہا ہاں تم دونوں سے افضل وہ ہے کہ جس نے تم کو مار مار کر کلمہ پڑھایا ہے، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ چلو بھیجیے محمد علی شہنشاہ، علی شہنشاہ،
بات رسول کے چچا تھے ان کو بہت بری لگی اور آ گئے نبی اللہ کی خدمت میں. کہا میرے لال محمد آج علی نے میری توہین کی ہے. کہا چچا کیا ہوا؟ کہا ہم میں اور شیبہ میں بحث ہو رہی تھی کہ نبی کے بعد کون افضل ہے. میں ساقی زمزم ہوں اور یہ خانہ کعبہ کے کلید بردار ہیں. تو ہم نے علی کو حکم بنایا اور جج بنایا کہ آپ فیصلہ دیجئے. تو انہوں نے فیصلہ دینے کے بجائے اپنے ہی حق میں فیصلہ دے دیا. سلوات بھیجیے محمد قبل اس کے رسول کچھ کہتے آیت نازل ہوئی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. اے میرے نبی ان سے کہہ دو پانی پلانے والا اور خانہ کعبہ کا کلید بردار کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو، جس نے تلواریں چلائی ہو، جس نے اسلام کی ہر جنگ میں اسلام کا ڈیفنس اور دفاع کیا ہو. ہرگز برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے کہا چچا ابھی تک تو علی کے لیے میں ہی لڑ رہا تھا، اب تو خدا بھی لڑ رہا ہے. سلوات بھیجیے محمد. تو محبت پر تولا جائے. دنیا کی سب سے محبوب ترین مخلوق کائنات میں اگر کوئی ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے. یہ رسول نے کہا ہے. ایک دن مولا علی آئے فرمایا یا نبی اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے. میرے حق میں دعا کریے. نبی اللہ نے ہاتھوں کو بلند کیا. کہا پالنے والے علی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر علی کے صدقے میں. مولا مسکرا کر پوچھا یا نبی اللہ یہ عجیب بات کہی آپ نے. میرے لیے دعا میرے طفیل سے، میرے لیے دعا میرے صدقے میں، یہ کون سی بات ہے؟ آپ کہتے حسن کے صدقے میں، آپ کہتے حسین کے طفیل میں، آپ کہتے فاطمہ کے طفیل میں، آپ کہتے انبیاء کے طفیل میں، آپ کہتے اولیاء کے طفیل میں، آپ کہتے خاتم النبیین کے طفیل میں، اپنی جو ہے نبوت اور رسالت کے صدقے میں کہتے. یہ کون سی بات ہے؟ میرے لیے دعا میرے ہی طفیل سے، میرے ہی صدقے سے. کہا علی میں نے کائنات کی جتنی مخلوق تھی سب پر میں نے نگاہ کیا. اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ محبوب کسی کو نہیں پایا. اس لیے میں نے تمہارے لیے دعا تمہارے وسیلے سے کی ہے. چلو بھیجے گا محمد یہ علی کی ذات. مقابل میں لاتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی وجود نہیں، ان کو مقابل میں کھڑا کرتے ہیں. سب نسب نہیں، کردار نہیں، اسلام میں کوئی خدمات نہیں. جس نے خدمات کی 1000 زخم مولا کائنات کے جسم پر لگے تھے، نیزوں کے اور تلواروں کے. امن نیزوں اور تلواروں کا زخم کس کو لگے گا؟ جو ڈٹ کر میدان میں لڑے گا اسی کو لگے گا. بھاگنے والے کو زخم نہیں لگتا ہے، جو جنگ سے فرار کرتا ہے اس کو زخم نہیں لگتا ہے. زخم کس کو لگتا ہے؟ جو ڈٹ کر لڑتا ہے. تو یقیناً علی کی خدمات، یہ مسلمان، یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ دین، یہ شریعت سب علی کے صدقے میں. نبی اللہ کی جان بچائی پوری زندگی. خود مولا فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ جو ہے
اپنے ماں کی اطاعت اور مطابعت کرتا ہے، ایسے ہی ایک آن ایک لحظہ نبی کو میں نے تنہا نہیں چھوڑا، ایسی خدمت کرنے والا۔ انا عبد من حبیب محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ مسلمان کہتا ہے علی کو بڑھا دیتے ہیں رسول سے، اما مولا خود کہہ رہے ہیں میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، ان کے غلاموں میں سے غلام ہوئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں، ان کے انتظاری ہیں، رسول سے الفت، رسول سے محبت، رسول کے ساتھ جانفشانی، رسول کے ساتھ قربانی، پوری زندگی وقف کر دی نبی اللہ کے ساتھ۔ یہ خاصہ صرف اور صرف مولا کا ہے، مولا علی کا خاصہ خواص ہیں۔ مولا علی کی کچھ فضیلتیں ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہیں۔ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کوئی نہیں پیدا ہوا ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں روایت ضعیف ہے، جو علی سے دشمنی اور کینہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں روایت ضعیف ہے۔ پورے دنیا کے راوی محدث کہہ رہے ہیں کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ مولا علی نے کبھی شراب نہیں پی، علی کا خاصہ ہے۔ لم اشرب الخمر قطا، میں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ علی کا خاصہ ہے۔ مولا فرما رہے ہیں یہ میرا خاصہ ہے، نبی اللہ نے میری پرورش کی ہے، میرے باپ سے میرے والد سے نبی اللہ نے مجھے جو ہے ہبہ میں لے لیا، میرے والد نے مجھے ہبہ کر دیا، میری پرورش نبی نے کی ہے، میری تربیت نبی نے کی ہے۔ جس طریقے سے انسان اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، ایسے نبی اللہ نے میری تربیت کی ہے۔ جو صفات نبی کے ہیں وہ صفات علی کے ہیں۔ فتح مکہ ہوا، مکے سے نبی اللہ ہجرت کر کے آئے مدینے۔ جب مدینے آئے تو نبی اللہ نے حق اور حقوق کو بانٹا۔ دیکھیے حق اور حقوق کا تصور حتیٰ کہ الہامی مذاہب جو ہیں ان میں بھی نہیں ملتا ہے۔ حق اور حقوق کی بات جو کی ہے سب سے پہلے کی ہے وہ اسلام نے کی ہے، کس کا حق کتنا ہے۔ حقوق انسانی کا منشور اور قانون اور قاعدہ اگر بنایا گیا ہے تو سب سے پہلے اسلام نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا ہے۔ نبی اللہ جب ہجرت کر کے آئے مدینے تو ایک بھائی کافر تھا، ایک بھائی مسلمان تھا، تو نبی نے جو مہاجرت کر کے آئے تھے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، صیغہ اخوت قائم کیا۔ صیغہ اخوت آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، غدیر کے دن مستحبات میں ہے کہ آپ اس کو پڑھیے اور کسی اپنے چاہنے والے کو جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں اپنا بھائی بنائیے اسے۔ یہ جو ہے سنت رسول ہے، رسول نے بھائی بنایا ہے، تو رسول نے سب کو بھائی بنایا ایک دوسرے کا۔ شبلی نعمانی ایک اہل سنت والجماعت کے بڑے مشہور اور معروف مورخ ہیں، بر صغیر کے عالم گڑھ کے رہنے والے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی اللہ جب ہجرت کر کے آئے تو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اور دیکھیے یہ معجزہ نبوت تھا کہ نبی ابھی تازہ وارد ہوئے تھے، مہاجر آئے ہیں مکے سے مدینے۔ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ان کو مہاجر کہا گیا، جو مدینے میں رہتے تھے ان کو انصار کہا گیا۔ نبی اللہ نے مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا اور انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا، اور مہاجر کو مہاجر کا بھائی بنایا، یہ بھی کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو جس مزاج کا تھا نبی اللہ نے اسی کو اس کا بھائی بنایا۔ کوئی فسادی تھا، جھگڑالو تھا، اس کو جھگڑالو کا بھائی بنا دیا۔ کوئی صلح پسند تھا اور امن پسند تھا، اس کو امن پسند اور صلح پسند کا بھائی بنا دیا۔
یہ نبی جو ہے دلوں کی حالت کو جانتا ہے، نباز فطرت ہے نبی۔ نبی ان کی عادت، ان کی طینت، ان کی نیت، ان کا کلچر، ان کا فرہنگ، ان کا معاشرہ سب جانتے ہیں کہ کس عادت کے ہیں یہ۔ نبی اللہ نے بھائی بنایا سب کو، عمر کو ابو بکر کا بھائی بنا دیا، عثمان کو کسی دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ نبی اللہ نے علی کو اپنا بھائی بنایا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں علی کو نبی نے اس لیے اپنا بھائی بنایا کہ علی کے مزاج میں اور نبی کے مزاج میں اشتراک تھا۔ جو نبی کے عادات و اطوار تھے وہی علی کے عادات و اطوار تھے، جیسے نبی تھے ویسے علی تھے۔ اس لیے نبی اللہ نے علی کو اپنا بھائی بنایا، سب کو بھائی بنا دیا، سب رہنے لگے۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا اور نبی اللہ 10,000 لشکریوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، اسلام پھیل گیا، چاروں طرف مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ نبی اللہ 10,000 لشکریوں کے ساتھ تلواروں کے سائے میں مکے کے اندر داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے تو نبی اللہ نے فرمایا اب کوئی کسی کا بھائی نہیں رہا، جتنی بھی اخوتیں میں نے قائم کی تھیں سب لغو ہو گئی، باطل ہو گئی۔ تو آپ کہیں گے علی کی بھی باطل ہو گئی؟ نہیں، سب کی باطل ہو گئی، علی کی باطل نہیں ہوئی، اس لیے کہ نبی اللہ نے فرمایا تھا یا علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم میرے بھائی ہو آج سے لے کر قیامت تک کے لیے۔ سوال بھیجے گا محمد تو یہ علی کا خاصہ ہے۔ کہتے ہیں مولا کہتے ہیں یہ میرا خاصہ ہے کہ نبی اللہ نے میری تربیت کی ہے، میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے، شراب کو منہ نہیں لگایا ہے، میں نے بتوں کی پرستش کبھی نہیں کی، میرا خاصہ ہے۔ سب جھک چکے تھے بت کے سامنے، ایک علی کی ذات تھی، اسی لیے اہل سنت والجماعت کے علماء سب کو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، مولا علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ کہا بھائی کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علی کا خاصہ ہے، علی نے کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا، یہ اس لیے جو ہے علی کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے، یہ علی کا خاصہ ہے۔ شراب ایسا پیتے تھے لوگ، ایسا پیتے تھے، حرام ہونے کے بعد بھی پیتے تھے۔ 14 لوگوں نے پی ہے، خوب پی ہے، زبردست پی ہے، جس نے پلائی ہے وہ بھی ہے۔ اس نے بھی کہا جاؤ کتابیں دیکھو، اپنی کتابیں دیکھو، ہماری کتابیں نہیں، وہاں نام درج ہیں، کون لوگ پیتے تھے، کون لوگ پلاتے تھے، کتنی پیتے تھے، کئی بار پیتے تھے، مرتے وقت پیتے تھے، جیتے وقت پیتے تھے، واصل جہنم ہوتے وقت پیتے تھے، پیتے پیتے مر گئے۔ چلو بھیجیے محمد وآل محمد۔ حرام ہو گئے، لوگ پی رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے پینے لگے۔ ایک مسجد مکے میں تھی، اب ہے نہیں ہے پتہ نہیں، وہاں تو آثار اسلامیہ کو مٹایا جاتا ہے، جس مسجد کا نام تھا مسجد فضیق، مسجد فضیق گڈھے والی مسجد، وہاں کچھ لوگ شراب پی رہے تھے بیٹھ کے، ادھر سے نبی اللہ کو گزر ہوئے، نبی اللہ کو دیکھا تو ان لوگوں نے اس شراب کو گڈھے میں انڈیل دیا۔ نبی آئے تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ سب شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ نبی اللہ یہ سرکہ ہے۔ نبی اللہ نے کہا اچھا اس کو چیک کرو، تجربہ کرو اس کا۔ خیر
تجربہ کی گئی تو وہ جو ہے سرکہ نکلی۔ تو جو ساتھ میں تھے نبی کے کہنے لگے نبی اللہ آپ تو کہہ رہے تھے شراب ہے اور یہ سرکہ نکلی۔ تو نبی نے فرمایا کہا دیکھو یہ تھی تو شراب لیکن انہوں نے دل سے توبہ کیا۔ خدا بندے عالم اپنے بندے کی توبہ کو ذلیل کر کے قبول نہیں کرتا ہے بلکہ عزت دے کر قبول کرتا ہے۔ کہاں بھیجے گا محمد ذلیل کر کے خدا اپنے بندے کو قبول نہیں کرتا ہے، توبہ کو رسوا کرے اور ذلیل کرے۔ تو یہ مولا علی کا خاصہ ہے، علی کا خاصہ ہے، کبھی مولا علی نے شراب نہیں پی ہے۔ علی کا اسی لیے تو کوئی ہم مثل اور ہم اللہ نہیں ہے، علی کا کوئی مقابل نہیں، علی فرد فرید ہے، کوئی نہیں سمجھا، علم کو نہیں سمجھا۔ ازبق بن نباتہ کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا علی کنویں میں منہ ڈالے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ مولا آپ کنویں سے باتیں کر رہے ہو؟ کہا علم کا خزانہ ہے، علم کا دریا، کنویں سے باتیں کر کے دل ہلکا کر رہا۔ ایسا کوئی انسانی نہیں تھا جو علی کی باتوں کو سمجھ سکتا۔ وہ علم کہاں مولا نے دیا، اتنا طاقت اور قوت نہیں تھی کہ انسان اس کو برداشت کرے۔ علی علم کے دریا ہیں، سمندر ہیں۔ کہا پیغمبر نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے۔ کتنی اچھی مثال دی نبی نے۔ کہا پرندے کو پرندہ دانا چگاتا ہے اپنے بچے کو، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرتا، جیسے ہی دانا اٹھاتا ہے ویسے ہی بچے کو منتقل کرتا ہے۔ تو جو علم رسول کا ہے وہی علی کا ہے۔ 1000 علم کے باب نبی اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، اور ہر باب سے میں نے 1000 باب علم کے کھولے ہیں۔ اکلا بھیجے کہ محمد آل محمد۔ تو یہ ہے علی، علی کا ہم پلہ اور مقابل کوئی ہے نہیں۔ خلیفہ بنا لو، حاکم بنا لو، جو جی چاہے کر لو، لیکن مولا علی کے فضائل اور کمالات کو نہیں بول سکتا ہے۔ کمبر کہتے ہیں مولا جنگ کر رہے ہیں صفین میں، محمد حنفیہ کو بھیجا، کہا محمد حنفیہ حملہ کرو، قلب لشکر پر حملہ کرو، پیچھے آ گئے۔ کہا میمنہ پر حملہ کرو، پیچھے آ گئے۔ کہا میسرہ پر حملہ کرو، پیچھے آ گئے۔ ایک مرتبہ علی جو ہے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، لشکر کو درہم برہم کر دیا۔ سلمان ابو ذر دعائیں مانگنے لگا، ارے میرے مولا کی خیر تو ہے، غرد و غبار اٹھا، یہ لشکر پورا درہم برہم ہو گیا، سجا سجایا لشکر، اس میں طوفان آ گیا۔ گھر مرتبہ گرد ہٹا، میں نے دیکھا علی کا چہرہ چاند کی طرح نمودار ہوا۔ تمام لشکری نعرہ تکبیر کی آواز بلند کر، کہا مولا کیا غصہ آ گیا آپ کو؟ محمد حنفیہ جنگ سے قدم ہٹا دیے پیچھے۔ کہا میرے صحابی کیا کہہ رہے ہو؟ ما ارید الا اللہ، دیکھو ہم علی ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کوئی کام کرتے ہی نہیں، ہماری ذات جو ہے کہیں شریک نہیں ہوتی۔ مجھے غصہ آ گیا محمد حنفیہ کی وجہ سے۔ نہیں ایسا نہیں ہے،
ہمارا نفس غالب کبھی ہم پر نہیں آتا ہے۔ اشجع الناس من غلب ہواہ، مولا کہتے ہیں دنیا کا بہترین انسان، سب سے بہادر انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو شکست دے دے، اپنے نفس کو ہرا دے۔ اور یہ علی کا خاصہ ہے، علی نے اپنے نفس کو شکست دی ہے۔ علی کا نفس کبھی علی کی ذات پر غالب نہیں آیا ہے، چاہے وہ مال دنیا ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے بزم ہو، چاہے چاہنے والے ہوں، ظاہری حکومت ہو، باطنی حکومت ہو، علی کا نفس کبھی ان پر غالب نہیں آیا ہے۔ یہ مولا علی کا خاصہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ علی کہہ رہے ہیں اشجع الناس من غلب ہواہ، دنیا کا سب سے بڑا بہادر وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو شکست دے دے۔ آپ کے لیے بھی یہی کہا مولا نے کہ اگر نفس کو شکست دے دیا، نفس کو مغلوب کر دیا، اپنے نفس پر غالب آ گئے تم، تو پھر جو ہے تم کامیاب ہو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ چلو آپ دیکھیے محمد یہ علی کا خاصہ ہے۔ بھائی لے آؤ ایسا شخص نہ کوئی ہو جو کہے کہ پالنے والے ہے میرے خالق ہے کہ میرے مالک، نہ تو جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ ایسا انسان لے آؤ، ایک دکھاؤ نا، کوئی جنت کے لالچ میں کرتا ہے عبادت، کوئی جہنم کے خوف سے کرتا ہے۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ مولا کائنات کا خاصہ ہے، علی کا خاصہ ہے۔ علی کے بدائل میں ہے کہ علی نہ تو جنت کی لالچ میں اور نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ جو ہے کیا مولا کرے میں نے لائق عبادت پایا ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، تو مجھ کو ایسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا فخر یہی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے۔ چلو بھیجے گا محمد لے آؤ، ایسا شخص لے آؤ، اتنا عابد، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا سجدہ کرنے والا، اتنی عبادت کرنے والا لے آؤ نا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں لوگ آئے، کہا فرزند رسول ایسی عبادت آپ کرتے ہو، ایسا گریا عبادت میں، اتنا خوف خدا میں، اتنا خاضع اور اتنا خاشع۔ کہا اے آنے والے، سوال کرنے والے، تم مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے؟ تم نے میرے جد کی عبادت کہاں دیکھی ہے؟ کہاں میرے جد علی کی عبادت، کہاں میری عبادت؟ جو زین العابدین کہلایا وہ بھی مولا کی عبادت کو کہہ رہا ہے۔ علی جیسی عبادت اس کائنات میں کوئی نہ کر سکا۔ ایک چلا بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ چاہنے والے بھی ایسے ہوں، علی کے چاہنے والے بھی ایسے ہی ہوں۔ علی کا چاہنے والا ہر جہت سے کامل، مکمل، اکمل ہونا چاہیے۔ تمہارا امام ہے جو متقیوں کا امام ہے، فاسقین فاجرین کا امام نہیں ہے۔ تم ایسے امام کو مانتے ہو کہ تم سرخ روح ہو، تم باعزت ہو، جہاں جی چاہے نام لو اپنے مولا کا، جس بد میں چاہو لو، جس محفل میں چاہے لو، جس مجمع میں چاہے لو۔ تم کس کو مانتے ہو؟ علی کو مانتے ہو۔ علی کا ماننے والا یقیناً جو ہے مولا علی کی فضیلت، محبت پہ سارے اعمال محبت پہ تولے جائیں گے۔ قیامت محبت پہ، جنت محبت پہ، جہنم محبت پہ، انعامات محبت پہ، جنت میں نعمتیں محبت پہ، سارے اعمال کا جو ہے دار و مدار جو ہے محبت ہے۔
ولایت علی ابن ابی طالب ایسا محکم قلعہ ہے جو اس میں آ گیا وہ امان پا گیا، عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ولایت علی ابن ابی طالب ایسا قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا عذاب سے۔ جنت اور بہشت یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، محب علی جو ہوتا ہے وہ بھی معجزات کرامات دکھلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں معجزات دکھلا رہے ہیں، نہیں، وہ معجزہ نہیں ہوتا ہے، وہ کرامات ہوتے ہیں۔ علی کا چاہنے والا جب متقی پرہیزگار بنتا ہے تو پھر تیلات پڑتا ہے۔ سلمان کیا ہیں؟ سلمان کوئی معصوم ہے؟ سلمان کوئی نبی ہے؟ سلمان کوئی امام ہے؟ نہیں، نہ سلمان نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ اولیاء ہیں، نہ پیغمبر ہے۔ سلمان ایک عام انسان ہے، لیکن جو ہے علی کے چاہنے والے، علی کی حقیقی معرفت ہے۔ آیا حکیم نے نبض پکڑی، کہا سلمان وصیت کرو، مر رہے ہو تم، مرنے والے ہو۔ کہا حکیم تو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہے۔ کہا کیا بک رہے ہو سلمان؟ کہا تو پاگل ہے، مجھے کہہ رہا مرنے والا ہوں۔ جب تک میرا مولا میرے سرانے نہیں آ جائے گا میں مر نہیں سکتا ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہے تو۔ ایسا اطمینان، ایسا بھروسہ سلمان کو ہے۔ تو سلمان معجزات کے مالک ہیں، وہ بھی نہیں سمجھے۔ سلمان پریشان ہو، کیوں پریشان ہو سلمان؟ کہا مولا عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ سلمان کیا دیکھ رہے؟ علامہ طحرانی نے ایک واقعہ لکھا ہے مولا علی یہی روایت ختم ہوا، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب 2 محرم گزر گئی، 3 کی شب آ گئی، اہل بیت اطہار کے غم میں رونا، باعث اجر و ثواب، اور مال مجلس جو ہے وہ گریا ہوتا ہے، مصائب ہوتا ہے۔ 2 آنسو ٹپک گئے، رخساروں سے بہہ گئے، سارے گناہ معاف۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، روایت ہے، پوری روایت پڑھوں گا انشاءاللہ، کچھ ٹکڑے پڑھوں گا آج، کچھ کل، کچھ پرسوں، لمبی روایت ہے۔ تو سلمان کہتے ہیں میں اور علی دونوں گزر رہے ہیں صحرا سے۔ علامہ طحرانی لکھتے ہیں سلمان اور علی ایک صحرا سے گزرے۔ سلمان نے کیا دیکھا؟ صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، زندگی کے آثار نہیں، بہتے ہوئے دریا نہیں، لہلاتے ہوئے سبزے نہیں، چٹیل میدان ریگستان سے میں اور علی گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پرندہ آیا اور علی کو سلام کرتا ہے، السلام علیک یا حجت اللہ، حجت خدا آپ پر میرا سلام ہو۔ اور مولا علی سے میں گفتگو ہو گیا، علی پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کم سنتن فی ہذہ البریہ، کتنا دن ہو گئے اس صحرا میں؟ اور ننھا سا پرندہ کہتا مولا 1000 سال ہو گئے اس صحرا میں مجھے رہتے ہوئے، 1000 سال ہو گئے۔ کیفا متمکے کیفا مشرب کے، تو کھاتا کیا ہے، تو پیتا کیا ہے؟ زندگی کے آثار نہیں، لہلاتے ہوئے سبزے نہیں، بہتے ہوئے دریا نہیں، کیا تیری زندگی ہے؟ تو اس نے ایک عجیب معرفت والا جواب دیا، کہا کہ مولا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو آل محمد پر صلوات پڑھتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو قاتلین حسین پر لعنت کرتا ہوں۔ یہی میری غذا ہے۔ سلمان کے دل میں کیا آیا یہ تو روایت میں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مولا نے سلمان کو جھنجھوڑا۔ کہا سلمان کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہا مولا قرآن نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ کہا قرآن تو شک سے نکالتا ہے، قرآن یقین ہے، قرآن نور ہے، قرآن برہان ہے، قرآن حجت ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن جو ہے معجزہ ہے، قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، قرآن انسان کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کرتا ہے، قرآن انسان کو انسان بناتا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن معجزہ بن کر آیا ہے، قرآن کے خصوصیات، قرآن کے اختصاصات، قرآن کے فضائل، قرآن کے جو ہے کمالات۔ سلمان تم کہہ رہے ہو قرآن نے شک میں ڈال دیا،
قرآن تو شخص سے نکالتا ہے، یقین کی منزل پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ سلمان تم کہہ رہے ہو قرآن نے شک میں ڈال دیا، کہاں مولا قرآن نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا قرآن میں نے پڑھا ہے کہ پرندوں کا علم سلیمان کو دیا گیا ہے، پرندوں کا علم سلیمان کو دیا گیا ہے، پرندوں کا علم سلیمان سے مخصوص ہے، اور یہاں دیکھ رہا ہوں ننھا سا پرندہ آپ سے میں نے گفتگو ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، مشاہدہ برعکس کر رہا ہوں، قرآن نے مجھے پریشان کر دیا۔ مولا نے کہا سلمان قرآن پڑھے تم سمجھے نہیں، اما جب سلمان قرآن نہیں سمجھ سکے تو یہ 2 ٹکے کا ملا کہاں سے قرآن سمجھ جائے گا؟ یہ کہہ رہا ہم قرآن سمجھ گئے، قرآن کہاں سمجھ گئے؟ قرآن معجزہ ہے، معجزہ وہی ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ بھئی قرآن معجزہ ہے نا، معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ ملا کہہ رہا ہے سمجھ گئے ہیں، 2 ٹکے کا ملا کہہ رہا ہے ہم سمجھ گئے قرآن، ہم قرآن کے مفسر ہیں، عالم قرآن ہیں۔ سلمان نہیں سمجھے، کہا مولا کیا ہوا؟ کہا سلمان قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا قرآن میں کیا آیا ہے؟ کہا علمنا منطق الطیر، پرندوں کا علم سلیمان کو پڑھایا گیا ہے، اور جب پڑھایا گیا ہے تو کوئی پڑھانے والا ہوگا، وہ پڑھانے والا تمہارا آقا مولا علی بن ابی طالب ہے۔ سلمان کروڑ بدل لو، سلمان ہم خدا کے راز ہیں، سلمان ہم خدا کے سر مکنون ہیں، سلمان جو بھی تباہ ہوا وہ میرے توسط سے تباہ ہوا، جس نے نجات پائی سلمان وہ میرے توسط سے، سلمان جس نے زیادہ پڑھایا وہ بھی جہنمی ہو گیا، جس نے زیادہ گھٹایا وہ بھی جہنمی ہو گیا۔ سلمان پریشان ہو، خدا ہماری زبان میں بولتا ہے، سلمان ہم خدا کی مرضی ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سلمان ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے۔ ایک چلا بھیجیے گا محمد سلمان پریشان ہے، وہ نہیں سمجھے۔ عام انسان کیا سمجھے گا؟ محبت علی کی ولایت، علی کی معرفت، دنیا میں اگر آپ کو صراط مستقیم دیکھنا ہے جو بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اگر اس کی دنیا میں مثال دیکھنا ہے تو مولا علی کی محبت ہے۔ ایک چلا بھیجے گا محمد یہ آسان نہیں ہے محبت، اس کو سمجھنا، اس کو گلے سے اتارنا۔ علی ہر آدمی کے گلے سے نہیں اتریں گے، بہت سخت مرحلہ ہے۔ علی کی محبت پر باقی رہنا، قائم رہنا، اس کو لے کر دنیا سے چلے جانا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ علی کی محبت سب کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ پاک صاف طیب طاہر تمام چیزیں ہونا چاہیے، حسبی طہارت، نسبی طہارت، انسانی طہارت، تخلیقی طہارت، ہر طہارت کی شرط ہے محبت علی کے لیے، تب علی کی محبت جو ہے دل میں آتی ہے۔ ایسے نہیں ایرے غیرے نتھو خیرے کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، جو نسل نجس ہوتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ کربلا میں مظلوم کربلا کے قاتلین کی فہرست دیکھو، سب چھٹے حرامی کربلا میں آئے تھے، صحابی آئے تھے، مورخ آئے تھے، حافظ آئے تھے،
नमाजी आए थे, सब नमाज पढ़ते थे, नमाजी नहीं पढ़ते थे, पेश नमाज थे, जो हुसैन को कत्ल करने आए थे। तो नमाज और इबादत से धोखा ना खाइए कि नमाजी है तो बड़ा अच्छा होगा। ये नमाजी कातिल हुसैन बन गया। नमाजी नवासे रसूल का खून बहाने के लिए करबला आ गया। यकीनन जो है करबला का हादसा आज 2 मुहर्रम हो गई, हुसैन करबला आ चुके हैं, हुसैन के खैमे नज़्ब हो रहे हैं, दरिया के किनारे हुसैन के खैमे नज़्ब हो गए, अजरुकुम अल्लाह। और हुसैन का खैमा नज़्ब हुआ, हुसैन के खैमे 3 जगह नज़्ब हुए। 9 मुहर्रम को फिर जो है हमारे साथ का दूसरा हुक्म आया कि दरिया के किनारे से खैमे हटाए जाएं, खैमों की जगह बदली गई। कितना गलत था वाक़ईन जो है, जितना सख्त मरहला करबला में जनाब अब्बास पर गुजरा है किसी पर गुजरा नहीं है। जिस तरीके से एक बुज़दिल इंसान के लिए जंग और लड़ना मौत है, उसी तरीके से बहादुर इंसान के लिए ना लड़ना मौत है। जनाब अब्बास को करबला में कितनी दफ़ा मौत आई है, बातिनी मौत, कि आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते हैं कि क्या गुजर गई करबला में। अजरुकुम अल्लाह, हुसैन पे रोना बाइसे इबादत है। रैयान बिन शरीफ, रैयान पिसरे शरीफ, क्या मेरे जब पे गिरिया करता है। इमाम अली रज़ा फरमाते हैं, ऐ पिसरे शरीफ, देख अगर तू चाहता है कि तमाम गुनाह तेरे बख्श दिए जाएं तो मेरे जद पर गिरिया करना, हुसैन पे रो लेना। अरे रैयान, जिस माह को जाहिलियत के ज़माने में मोहतरम शुमार किया जाता था, अरब के जाहिल भी माह मुहर्रम को मोहतरम महीना समझते थे और जंग को बंद कर देते थे। उस महीने में मेरे जद का खून करबला के मैदान में बेजुर्म खता बहाया गया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ज़ारो क़तार गिरिया कर रहे हैं और रो रहे हैं। कहा है इब्न शबीर, ऐ पिसर शबीर, क्या तू जानता है हुसैन के गम में रोना? देख अगर मेरे जद के गम में आंसू रुखसारों से बह गए तो खुदावंद आलम तमाम गुनाहाने कबीरा सगीरा को माफ़ कर देता है। ऐ इब्न शबीर, और किसी ने अगर मेरे जद की ज़ियारत की है तो जन्नत में उसका दाखिला वाजिब है, इसलिए कि तमाम गुनाह उसके बख्श दिए गए हैं। ऐ इब्न शबीर, अगर तू चाहता है कि हमारे बराबर और हमारे जो है बाजू में और हमारे तुम हमसाया बनो तो हमारे जद के कातिलों पर लानत करो। तुम जब लानत करोगे तो खुदावंद आलम हमारा कुर्ब तुमको नसीब करेगा, तुम हमारे हमसाया बनोगे। ऐ इब्न शबीर, तुम्हें मालूम है मेरा जद करबला में ऐसे मारा गया जैसे जानवर ज़िबा किया जाता है। अजरुकुम अल्लाह। यही तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा था किसी ने कि मौला, ये आप जो कहते हैं मेरा बाबा ऐसे ज़िबा किया गया जैसे जानवर ज़िबा किया जाता है, तो ये बात समझ में नहीं आती है। आप क्या कहना चाहते हैं आप कि जैसे जानवर ज़िबा किया जाता है ऐसे ही मेरा बाबा मारा गया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चीख मार कर रोए और कहा, आने वाले इतना तू न समझा। अरे जिस तरीके से इंसान कोई जानवर ज़िबा करता है तो दुनिया वाले उससे ये नहीं पूछते हैं भैया जानवर को क्यों ज़िबा कर रहे हो। ऐसे ही करबला में मेरा बाबा मारा गया, किसी ने ये तक न पूछा कि आपका बाबा क्यों ज़िबा किया जा रहा है। अल्लाह, कितने सख्त मसाइल गुजर गए। इमाम 40 साल तक रोते रहे, गिरिया करते रहे। लोग आकर सवाल करते हैं, रावी कहता है हज पे गया, हज किया, उम्रा किया, सही किया, तवाफ किया, मिना गया, अरफात गया, मुज़दलिफा गया, कुर्बानी किया, सब करने के बाद चाहा कि अपने चौथे इमाम की
जियारत कर लूँ। आया मदीने आया, इमाम का घर पूछते हुए पहुँचा। इमाम देखा गिरिया कर रहे रो रहे हैं। आने वाले ने पूछा मौला एक सवाल मेरे जहन में बार बार जो है चुभता है और इसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। कहा क्या सवाल है? कहा मौला मैंने करबला में सुना है कि इमाम मज़लूम करबला जब बेटे को रुखसत कर रहे थे तो अली अकबर आगे आगे जा रहे थे और हुसैन पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मोहब्बत पदरी गालिब आ गई हुसैन पर और सब्र का दामन हुसैन के हाथों से छूटने लगा। इमाम रो रहे थे, चीख मार कर रोने लगे, नारे मार कर रोने लगे। इस मरतबा गिरिया थमा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल करे जो गमे हुसैन में उठती है। शहज़ादी कौनैन दुआएं देती है, रसूल इस्लाम दुआएं देते हैं, जनाबे मौलाए कायनात दुआएं देते हैं अपने अज़ादारों के लिए। अहले बैत अतहार पंजतने पाक दुआ करते हैं। आप हुसैन पर रोते हैं, आप फातिमा के लाल पर रोते हैं। अजरुकुम ज़हरा, इसका अज्र जनाबे ज़हरा देगी और कोई नहीं दे सकता। आने वाला सवाल कर रहा है अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा आने वाले ने देखा इमाम का गिरिया थमा। जब गिरिया रुक गया तो इमाम ने फरमाया कि ऐ आने वाली ये बता तू मिना गया था? कहाँ मौला मिना गया था। कहा मिना में कुर्बानी भी किया तुमने? कहा मौला कुर्बानी भी किया। कहा ये बता जब कुर्बान गाह में जानवर लेके जा रहा था तू आगे जा रहा था कि जानवर आगे जा रहा था? कहा मौला जानवर कुर्बानी आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे पीछे जा रहा था। कहा यही तो मेरा मौला करबला के मैदान में गिरा था। अली अकबर आगे आगे, हुसैन पीछे पीछे। अजरुकुम अल्लाह। आज तो मुहर्रम हो गई, हुसैन करबला आ गए हैं, मेरा मौला करबला पहुंच गया। हुसैन एक एक को खत लिख रहे हैं। हुसैन मज़लूम ने कुछ लोगों के पास दिल मुशाबहा जाकर कहा था कि आओ मेरा साथ दो, तुम्हें जन्नत दूंगा, तुम्हें बहिश्त दूंगा। कुछ को जो है अपने कासिद भेजे थे कि तुम आओ और मेरा साथ दो, इसलिए कि मैं मुसीबतों और बलाओं में घिरा हूँ। कुछ को खतूत लिखे थे, उसमें एक अहम खत इमाम ने जो लिखा था अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को लिखा था। हबीब को लिख रहे हैं, हबीब तुम अहले बैत के अज़मत और तहारत से और उनके जो है मकाम से वाकिफ हो। हबीब तुम हमारी अहमियत और फजीलत को समझते हो। हबीब हम मुसीबतों में घिर गए हैं, हबीब हम बलाओं में घिर गए हैं, क्या तुम मेरी मदद को ना आओगे? कासिद खत लेकर पहुंचा। हबीब इब्न मज़ाहिर तुरानी मसाइल नहीं, चंद इशारे करके आए। खत्म दुआ। हुसैन ने उस बचपन के दोस्त को खत लिखा। हबीब जो है अपने घर से चला, खत पहुंचा, किसी ने दस्तुल बात किया। एक मरतबा हबीब खाना खा रहे थे, बैठे हुए लुकमा गुलूगीर हुआ। एक मरतबा जब लुकमा गुलूगीर हुआ तो हबीब ने कहा किसी मुअज़्ज़ज़ करीम का कोई कासिद आया है, तभी लुकमा गुलूगीर हो रहा है, गर्दन में मेरी जो है हलक में लुकमा फंस रहा है। इतने में दस्तुल बात हुआ। पूछा कौन हो? अना मुरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। इतना सुनना था। हबीब तरफ जाते हैं, क्या हुआ, क्यों आए हो? कहा कि इमाम का खत लाया हूँ। एक मरतबा हबीब ने खत को लिया, फौज मसरत से चूमा, चूम कर खत को खोला। क्या लिखा? लिखा है हबीब तुम मेरी अज़मत और तक़द्दुस से वाकिफ हो, तुम अहले बैत की अज़मत को पहचानते हो। हबीब मैं बलाओं में घिर गया हूँ, मैं मुसीबतों में घिर गया हूँ, क्या हबीब मेरी मदद को ना आओगे? हबीब इस
پوچھتی ہے حبیب کیا ہوا؟ کہا مولا کا خط آیا ہے۔ کہا کیوں آیا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا کس نے؟ حسین نے۔ کہا ہاں میرے مولا نے مدد طلب کی ہے۔ حسین نرغے میں گر گئے ہیں، زہرا کا گھر جو ہے نرغے آدھا میں گرا ہوا ہے، چاروں طرف سے جو ہے یزید اور شمر کے جو ہے سپاہی جو ہے حسین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کہا حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا سوچتا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، اتنا کہنا تھا۔ اس موسمات کو غیر آ گیا، حبیب میری چادر لے لو اور اوڑھ کر بیٹھ جاؤ، اتنا کہنا تھا۔ حبیب نے کہا ہے موسمہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ حبیب آئے، حبیب جب پہنچے کربلا میں تو ایک مرتبہ خیام حسینی میں ایک عجیب خوشحالی طاری ہوئی۔ کسی نے زینب کو خبر دی، جناب